اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ کا وقت زیادہ تر تنہائی میں بسر ہونے لگا تھا۔ پھر آپ غار حرا میں جانے لگے۔ تنہائی میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی، اے محمد، اے محمد، اور کبھی ایک نور نظر آتا۔ یہ نور آپ کو جاگنے کی حالت میں نظر آتا۔ آپ خوف سا بھی محسوس کرتے اور فرماتے، مجھے ڈر ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دوستوں کو اسلامک اسٹوری چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارے واقعے کا عنوان ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما۔ اس سے پہلے کے 4 پارٹ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقرر تاریخ پر قبیلے کے رئیس، مکہ معظمہ کے شرفاء اور امراء جمع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے ان کے چاچا عمرو بن اسد وکیل بنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب وکیل بنے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے شادی انجام پائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مبارک تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی۔ آپ نے 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ اس روز ابو طالب بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مصیبتوں اور غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش کے بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام دے چکے تھے، لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کرتی رہی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آپ کو اس کا مالک بنا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات لگی رہنے لگیں۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ کا وقت زیادہ تر تنہائی میں بسر ہونے لگا تھا۔ پھر آپ غار حرا میں جانے لگے۔ تنہائی میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی، اے محمد، اے محمد، اور کبھی ایک نور نظر آتا۔ یہ نور آپ کو جاگنے کی حالت میں نظر آتا۔ آپ خوف سا بھی محسوس کرتے اور فرماتے، مجھے ڈر ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ آپ کی اس بات کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے فرماتی، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت ادا کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں اور ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں۔ ان دنوں آپ کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی۔ تنہائی کے لیے ہی آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو آپ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتے، کھانا لے لیتے اور پھر غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا سے واپس
آتے تو خانہ کعبہ میں بھی تشریف لے جاتے، طواف کرتے پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آخر وہ رات آ گئی جب آپ کو نبوت اور رسالت ملنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میں سو رہا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑا لیے ہوئے آئے، اس میں ایک کتاب تھی یعنی ایک تحریر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں ان پڑھ ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اس ریشمی کپڑے سمیت اس طرح بھینچا کہ وہ کپڑا میرے ناک اور منہ سے چھو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے، یعنی اس لکھے ہوئے کے بجائے ویسے ہی پڑھو جو میں کہوں وہ کہیے۔ اس پر میں نے کہا میں کیا پڑھوں اور کیا کہوں؟ اب انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے پڑھے لکھوں کو قلم سے تعلیم دی اور انسان کو عموماً دوسرے ذریعے سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے آگے کا واقعہ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ۔